شہزاد خان کے قلم سے شکاریات کے موضوع پر لکھی جانے والی تحریر خلیج بنگال کے ساحلی علاقے کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا بہت گھنا جنگل ہے۔ اسے دنیا کے عجائبات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یونیسکو نے اسے 1997 میں عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کر لیا تھا۔ بنگالی چیتوں سمیت سندربن کو جنگلی حیاتات کے لیے محفوظ ترین جنگلات یا پناہ گاہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ خصوصاً بارشوں کے موسم میں یہاں کے نظارے دیکھنے لائق ہوتے ہیں۔ سندربن میں ہزاروں عورتوں نے اپنے شوہروں کو شیروں اور چیتوں کے حملوں کی وجہ سے کھو دیا ہے۔ یہ ڈیلٹا علاقہ مشرقی ہندوستان میں ہزاروں مربع کلومیٹر میں پھیلا ہوا ہے اور دنیا کے سب سے بڑے سدا بہار جنگلات میں سے ایک ہے۔ آدم خور شیروں اور چیتوں سے اٹا پڑا ہے۔ جنگل میں موجود شیر اور چیتے وہاں کے باشندوں کے لیے خطرہ ہیں، کیونکہ وہ اپنے روزمرہ کاموں کے لیے اور اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ان کا جنگل میں سے گزر اور وہاں جا کر اپنے کام نپٹانا کسی خطرے سے کم نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود انہیں روز جینا اور روزانہ مرنا پڑتا ہے۔ زیادہ تر مرد حضرات وہاں مچھلیاں اور کیکڑے پکڑنے یا پھر شہد یا لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ شیر یا چیتے کے ساتھ لڑائی میں اکثر مرد حضرات ہی زیادہ تر نوالا بنتے ہیں۔ زیر نظر کہانی وہاں موجود ایک آدم خور شیر کے گرد گھومتی ہے، جس نے وہاں کے لوگوں کا جینا دو بھر کر رکھا تھا۔ نشاط احمد کا شمار اپنے وقت کے ان بہترین شکاریوں میں ہوتا تھا جنہوں نے تنہا ہی کئی شیروں اور چیتوں کا شکار دنیا کے خطرناک جنگلات میں کیا تھا، اور اس کا ثبوت ان کے ڈرائنگ روم کی دیواروں پر لٹکتی ہوئی ان شیروں اور چیتوں کی کھالیں تھیں جو ان کا شکار ہوئے تھے۔ ایک روز ایک اخبار میں صبح ناشتہ کرتے وقت انہیں ایک عجیب خبر پڑھنے کو ملی، جس میں بتایا گیا تھا کہ سندربن کے جنگل میں ایک آدم خور شیر نے وہاں کے ایک باشندے وشواس نامی شخص کو اپنا نوالا بنانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ شخص کسی نہ کسی طرح سے زخمی حالت میں اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گیا۔ گھر پہنچا تو اسے فوری طور پر مقامی ہسپتال لے جایا گیا، لیکن بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ ہلاک ہو گیا۔ Please like, comment and subscribe the channel Shehzad Khan Horror Stories, and thanks for watching.